نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھئی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے، اور کل کے درس میں ہم نماز کے متعلق بات کر رہے تھے کہ نماز میں قرات کس طرح کی جائے، اور سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھی جائے، یہ نمازوں کی کیفیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگر فجر کی نماز ہو تو اس میں 1 آیت سے لے کر 60 آیتوں تک تلاوت کی جا سکتی ہے، 1 آیت سے لے کر 60 آیتوں تک تلاوت کی جا سکتی ہے فجر کی نماز کے اندر، قرات کے اندر۔ اور اگر عشاء کی نماز ہو تو اس کے بقدر قرات کی جائے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس وغیرہ، سورہ ضحیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ زلزال، سورہ قارعہ، سورہ تکاثر، یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز میں سورہ نصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی، یہ نہیں کہ اگر کسی بڑی عمر والے کو صرف ایک ہی صورت آتی ہے سورہ اخلاص، یا کسی کو 3-4 آتی ہوں تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھے، یہ ضروری نہیں، یہ نماز میں ویسے اس کا ذکر کیا گیا ہے، لکھی گئی ہے، لیکن نماز کی کیفیت کے مطابق نماز کے اندر قرات کی جائے گی، ہر نماز کی کیفیت کے مطابق ہی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق ہی قرات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سورۃ اخلاص پڑھی تو بار بار اسی کو پڑھتے رہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ نے پہلی رکعت کے اندر بڑی صورت پڑھی تو بعد میں چھوٹی صورت پڑھے، ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ ترتیب کو قائم رکھنا بھی نماز کے اندر واجب ہے، ترتیب کو قائم رکھنا بھی نماز کے اندر واجب ہے، اور اگر ترتیب کے خلاف نماز پڑھی جائے تو نماز سنت کے خلاف ہو جائے گی، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ قرات سنت کے مطابق ہی کی جائے۔ تو یہاں پر سورہ اخلاص ذکر کی گئی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت پڑھی جائے، سورت ساتھ ملائی جائے۔ تو بھئی سورت ملانا واجب یا فرض، یہ ساری باتیں پہلے بیان کی، تفصیل اس کی پہلے بیان کی جا چکی ہے، مکمل اس کی تفصیل پہلے بیان کی گئی کہ سورت فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر فرض واجب، کیا اس کا درجہ ہے، سورت کا کیا درجہ ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کا کیا مقام، کیا درجہ ہے اس کا، یہ ساری باتیں پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر سورہ اخلاص ذکر کی گئی ہے کہ قل ھو اللہ احد، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو بھئی جب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد ہم قرات کرتے ہیں، تو قرات کا ہمیں ترجمہ، اس کا مفہوم ہمیں آنا چاہیے۔ جب قرات کا ہمیں مفہوم، اس کا ترجمہ ہماری سمجھ میں ہوگا تو ہمارا دھیان نماز میں کامل یقینی ہوگا، اور اگر ہمیں قرات کا مفہوم ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، ہم ایسے الفاظ پڑھتے چلے جا رہے تو پھر نماز کے اندر ہمارا دل لگنا مشکل ہے، نماز کے اندر ہمارا دھیان آنا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ کم از کم نماز کو تو ہم پڑھیں، نماز کو تو ہم سیکھیں، نماز کو تو سمجھیں، اس کے الفاظ کو، معانی، مطالب کو سمجھیں، کہ تاکہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ اپنے رب کے خالق کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے کیا ہم باتیں کر رہے ہیں، کم از کم اتنا تو پتا ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کا کم از کم ترجمہ مفہوم ہمیں لازمی آنا چاہیے، کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اپنے خالق بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے اور اس سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھئی قل ھو اللہ احد، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا معبود نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جائے
وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی خالصتاً توحید کا اعلان کیا، اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اور توحید، عقیدہ توحید یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں تو پھر کوئی عمل مضبوط نہیں ہو سکتا، کوئی عمل کامل ہے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقیدہ توحید ہی سب سے پہلا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ ہے مسلمان کا، کیونکہ اللہ کی ذات پر اگر ہمارا ایمان کامل نہیں تو پھر سمجھو ہمارا کوئی عمل بھی کامل مکمل ہے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مشرک جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو لا کر کھڑا کرنے والا ہے، مشرک کی تو کبھی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ مشرک تو خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں جلنے والا، اس کی تو معافی ممکن ہے ہی نہیں مشرک کی جو شرک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمارا حاجت روا مشکل کشا کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ صرف پوری کائنات کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر انبیاء نے بھی اپنی دعائیں مانگی ہیں تو اللہ سے مانگیے گا رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہر نبی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تو فرمایا کہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے پیغام دی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی پکار کو ہم نے سن لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو بھئی ہر نبی نے، ہر صحابی نے، ہر پیغمبر نے اللہ کے سامنے مانگا، تو ہماری کیا مجال کہ اللہ کی طرف کو چھوڑ۔ جب انبیاء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، صحابہ نے، ہر کسی نے اللہ کی ذات سے اپنے مطالبات رکھے، اس سے مانگا، اس کے سامنے جھکے، تو ہماری کیا مجال کہ ہم غیر کے سامنے جھکیں۔ یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو صراط مستقیم۔ تو سورہ اخلاص کی ایک فضیلت بیان کی گئی، بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات معراج پر گئے تو وہاں پر یہ سورہ اخلاص کا تحفہ دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص نہ دیتا، سورہ اخلاص نہ دیتا۔ یعنی اس کی اثر، اس کی تاثیر بیان کی گئی کہ اس میں اتنا اثر ہے کہ جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ دے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 1 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے خالص اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو جائے، میرا ہو جائے۔ جب اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دے تو میں اپنے بندے کا ہو جاؤں۔ جب اس کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ کہ قل ھو اللہ احد، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہم شرک کریں، ہم جو مرضی کریں، ہم نیک کام کریں، برے کام کریں، ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کریں یا نہ کریں، اس ذات کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس کی تعریف کریں گے، سبحان اللہ ہم کہیں گے، تو بھی سبحان اللہ کہنے سے اس کی ذات کو شان زیادہ بڑھ تو نہیں جائے گی، وہ تو پہلی بڑے مرتبے مقام والی ذات ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے وہ ذات ہمیں اس زمین پر، اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہمیں پاکیزہ کر دے گا۔ جب ہم کہیں گے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ باری تعالیٰ تیری ذات بڑی پاک ذات، بڑی شان والی ذات ہے، ہم اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے سے وہ ذات کوئی زیادہ اور بڑی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کا مقام تو پہلی بڑا، مرتبہ مقام پہلی بڑا، لیکن اللہ اکبر کہنے سے، اپنا ذکر کرنے سے ہمارے مرتبے مقام کو بڑھا دے گا۔ جب ہم کہیں گے الحمدللہ، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تو ہمارے کہنے سے کو اللہ کی تعریف زیادہ اور نہیں بڑھ جائے گی۔ اللہ ہماری تعریف کو، اللہ ہمارے مرتبے مقام کو لوگوں میں بڑھا دے گا، لوگوں میں اللہ ہمیں عزت دے دے گا۔ تو بھائی بہرحال سورہ اخلاص کا بڑا مضبوط اس کی تاثیر ہے اور بڑا اس کا عمل ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے خالص اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو بتوں کو پیش کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے، ان کے قول کو رد کرنے کے اللہ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ اور دوسری بات کہ لم یلد ولم یولد، کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یعنی اگلی بات سورت آیت میں اس کی وضاحت کر دی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمسر کا کیا مطلب۔ جیسے ہم مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ
یہ فلاں میرا ہم عمر ہے، یہ فلاں میرا ہم عمر، یعنی میری عمر 20 سال تو اس کی 20 سال، یعنی ہماری دونوں کی عمریں برابر ہیں، دونوں کی عمریں برابر ہیں۔ جس طرح لفظ ہم زلف بیان کیا جاتا ہے، ہم عمر بیان کیا جاتا ہے، یا ہم منصب، ہم مقصد، یعنی دونوں کا منصب ہو ایک ہو، دونوں کا مقصد مشن ایک ہو، تو یہاں پر لفظ بیان کیا گیا کہ ہم سر، یعنی اللہ کا ہم سر۔ کف اصل میں عربی کو کہتے ہیں کہ برابری کو، کف اصل میں برابری کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے برابر، اس کی شان کے برابر کسی کی شان، مرتبہ، مقام اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری، اس کا ہمسر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے قارون خدائی کے دعوے کرنے والے آئے، لیکن اللہ نے ہر ظالم کو، ہر باطل کو، اللہ نے اس دنیا کے سامنے، کائنات کے سامنے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے ہر ظالم کو عبرت کا نشان بنا کر کے دکھایا۔ فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میری بات مانو۔ نمرود نے بھی کہا تھا میں زندگی بہت دیتا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ نے ہر وقت کے ظالم کو، ہر وقت کے فرعون کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا کر کے دکھایا۔ تو بھی اللہ کے سامنے جو بھی کھڑا ہو، اللہ کے سامنے جو بھی طاقت آ جائے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا کامل 100% ایمان یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل کو، پریشانیوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو، ہماری پکار کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی، ہماری پکار کو سننے والی ذات کون ذات ہے بھائی؟ کون ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کائنات میں نہیں کہ جس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ کوئی ہے بھائی؟ بتا دیں آج تک آپ کی عمر 70 80 100 سال تک پہنچ چکی، الحمدللہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی انسان نے، کبھی کسی قبر والے نے، کسی بت نے، کسی بڑے سردار نے، کسی بادشاہ نے آپ کی مصیبت کو دور کر دیا ہو؟ مثال چھوٹی سی دیتا ہوں میں، اگر بندہ 4 پائی پر بیمار پڑ جائے، اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ ساری رپورٹیں کروا لی، ٹیسٹ کروا لی، دوائیاں دے لی، لیکن کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی، پھر کیا کہتے ہیں آخر میں؟ پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے میرا، اللہ تو ہی میری مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آخر کار یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سارے در پر جب دھکے کھا کر آتے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے انجینئر، ہر کسی کے پاس جا کر جب دھکے کھاتے ہیں، آخر میں ہمیں اللہ کی ذات یاد آتی ہے کہ اللہ اب تو ہی میری پکار کو سننے والا ہے۔ تو اگر اس بات کو ہم پہلے سمجھ جائیں، اگر پہلے سے ہی اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں شاید درد و تکلیف ہوئی، کہا کہ موسیٰ جاؤ فلاں درخت کا پتے کھا لو، آرام آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جناب درخت کے پتے کھائے، فوراً آرام آ گیا۔ اور دوبارہ پھر تکلیف ہوئی، پھر گئے پتے کھائے، آرام نہیں آیا، دوبارہ پھر گئے، نہیں آیا، تیسری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس درخت میں شفا نہیں ہے، اس درخت کے پتوں میں شفا نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں تھی، یہ حکم ہم نے دیا تھا، اور دوبارہ گئے اپنی مرضی سے، شفا نہیں ملی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی شفا تو ان چیزوں میں ہے، بلکہ شفا تو ہمارے حکم میں ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا، بھئی ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالے، آگ چھوڑے گی ہمیں؟ امکان ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگ ہمیں چھوڑ دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ نے ظالم بادشاہ کے سامنے، باطل معبود کے سامنے، اللہ نے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ نکال کے دکھایا کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے، کہ آگ کی اوقات نہیں، آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ابراہیم کو جلا سکے، کسی کو جلا سکے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو بھئی جس چیز پر اللہ کا حکم نہ ہو، آگ کی بھی طاقت نہیں کسی کو جلا سکے، چھری کی بھی طاقت نہیں کسی کو کاٹ سکے، اسماعیل کو کاٹ سکے، اور پانی کی بھی مجال نہیں کہ یونس کو ڈبو سکے، کسی کی کوئی اوقات نہیں، اور کنویں کی بھی کسی